سورۃ العصر کی ذیل میں ہم ایمان پہ بات کر رہے تھے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انسان دو طرح کے رشتوں اور تعلقات میں جاتا ہے، ایک اس کا عمودی تعلق ہے اور ایک اس کا افقی تعلق ہے۔ عمودی تعلق کے سلسلے میں یہ وہ تعلق ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے دو احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے مطابق اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں۔ اور دوسری بات کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب اس کے لیے میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس سلسلے میں ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 بھی دیکھی تھی، جس میں 8 محبتیں ایک طرف اور 3 محبتیں ایک طرف رکھ کے ایک ترازو بنایا گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے، اور وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے، اور وہ مکان جو تم نے سجائے ہیں جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد سے، فتربصوا، پھر جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اور وہ حکم کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت ملنا مشکل ہو جائے گی، اور کوئی حکم آ جائے گا، موت آ جائے گی، کوئی عذاب آ جائے گا، کوئی قیامت آ جائے گی، وہ اس طرح کی کوئی چیز آ جائے گی، لیکن ہدایت نہیں ملے گی جن لوگوں کو یہ دنیا اور اس کی چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں۔ تو یہ ہمارا عمودی تعلق ہو گیا۔ ابھی ہم اگر افقی تعلق کی بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ کیا ایسی صورتحال ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو چیز کہ اپنے لیے جو پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے، یہ انسانی تعلقات کی، اس کو آپ معراج بھی کہہ سکتے ہیں، بہت اونچا درجہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، اور اکثر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز 5 وقت کی پڑھ لی، روزے رکھ لیے، اس کے بعد یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ہم تو بہت اونچے ہیں، ہم نے اللہ پہ بڑا احسان دھرا ہے کہ اس کی نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، اور ہمارا اللہ پہ یہ بھی بڑا احسان ہے کہ ہم نے اس کے روزے بھی رکھ لیے۔ اب یہ جو مخلوقات ہیں ہمارے ارد گرد، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، ہم تو بلند درجے پر فائز ہیں۔ ایک یہ کیفیت عام مذہبی لوگوں کی ہوتی ہے۔ جو شخص مذہبی نہیں ہوتا اس میں پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، تھوڑا سا ڈرتا رہتا ہے، لرزتا رہتا ہے کہ میرے باقی اللہ کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جس کے یہ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، جس کا عمودی تعلق کسی درجے میں ہوتا ہے، وہ بھی نماز روزے کی حد تک، وہ افقی تعلق پہ کوئی غور نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب لوگ میری خدمت کریں، سب لوگ مجھے اچھا جانیں، میں سب سے اوپر ہوں، میں سب سے اونچا ہوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بالکل الٹ بات ارشاد فرمائی کہ تم جو ہے تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ کامل کی تو بات نہیں کی، تمہارا ایمان ہے ہی نہیں ہے، تم میں سے کسی ایک کا ایمان بھی نہیں ہے جب تک کہ وہ وہی کچھ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہ بڑا کڑا معیار ہے ایمان کا،
اور ایمان کیا؟ الا الذین آمنوا، وہ جو نجات کی 4 شرائط ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں سے پہلی شرط کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی باقی 3 کی بات نہیں کی۔ اس میں یہ شرط ہے کہ آپ جو کچھ اپنے لیے پسند کریں گے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے۔ اپنے لیے آپ خیریت اور عافیت پسند کرتے ہیں، آپ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی میرا مال نہ مارے، کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے، لیکن اگر آپ خود اپنے بھائی کا مال غصب کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ ایمان کی نفی ہے۔ آپ اپنے لیے تو یہ پسند کرتے ہیں کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو آپ خود اپنے بھائی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں نا۔ جو کچھ آپ کو اپنی ذات کے لیے پسند ہے، آپ کو یہ پسند ہے کہ مجھے کوئی گالی نہ دے، لیکن دوسرے کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں، اس کے لیے یہ پسند کریں کہ اسے کوئی گالی نہ دے، اور آپ سب سے پہلے اسے گالی نہ دیں۔ آپ کے لیے، آپ کو اپنے لیے یہ پسند ہے کہ میرا کوئی دل نہ دکھائے، میرے ساتھ کوئی سخت بات ہی نہ کرے، تو میرا بھائی اس کو جو مرضی کر دیں، رگیت دیں، لتاڑ دیں، جو مرضی کر دیں، میرا اس سے کیا لینا دینا، بلکہ مجھے چھوڑ کے اس کے ساتھ یہ کام کر دیا جائے۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے، اکثر جو ہے وہ کسی معاملے میں پھنس جائیں تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جھوٹا بیان دے کے، دوسروں کے والے سے اقبالی بیان دے کے کس نے کیا تھا، خود کی جان بچا لیتے ہیں۔ ایمان کے منافی ہے یہ بات، اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو افقی تعلق ہے ہمارا، مخلوقات کے ساتھ تعلق ہے، اس پہ بہت سی احادیث۔ ایک تو یہ فرمایا گیا الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، عیال ہے اللہ کا۔ ایک شخص جو ہے جس کا گھر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو عیال ہے اس کو کوئی تنگی تکلیف نہ ہو، اور جو اس کو تنگی تکلیف دینے والا ہے وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہی حال اللہ رب العزت کا بھی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اپنا عیال سمجھتے ہیں۔ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی ایک اٹھ کر دوسرے پہ ظلم کرے۔ تو الخلق عیال اللہ۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، یقین ہے، وہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں دے گا۔ قریب ترین جو شخص ہے اس کو کبھی اذیت نہیں دے گا، جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ پر یہ ایمان کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یوم آخرت پر یہ ایمان کہ اس کا مجھے بدلہ دینا پڑے گا۔ جس کو ان 2 چیزوں پر ایمان ہے وہ کبھی اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں دے گا۔ پڑوسی جو ہے وہ اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ وہ شخص کے جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہو وہ بھی پڑوسی ہے۔ وہ شخص کہ جو آپ کی کلاس میں آپ کے ساتھ کرسی لگا کے بیٹھتا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ وہ شخص کے سفر کرتے ہوئے سواری میں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ یہی نہیں کہ جہاں آپ کا آبائی گھر ہے اس کے ساتھ جو لوگ بندے ہیں ارد گرد وہ آپ کے پڑوسی ہیں، نہیں۔ آپ جب چل رہے ہیں، کہیں بیٹھ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو وہ لوگ جن کی سیٹ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ وہ سارے حقوق جو پڑوسی کے وہ ان پہ لاگو ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے کوئی چھوٹا سا سفر کیا تو آپ کے ارد گرد 2 بندے بیٹھے ہیں، یا کسی ایک طرف ایک بندہ بیٹھا ہے، اور سیٹنگ ارینجمنٹ ایسا ہے، اس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھا گیا اس کو بھی جار کہتے ہیں، جار الجنب کہتے ہیں اس کو، وہ بھی آپ کا پڑوسی۔ یہ نہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا، آپ نے اس کے ساتھ ایسی گفتگو کی، آپ کا رویہ ایسا ہوا کہ آپ نے اس کو اذیت دی، وہ آپ سے ناراض رہا، نہیں۔ آپ نے اس کو بھی پڑوسی خیال کر کے اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ تو کہا گیا کہ جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت دینا بھی ایمان کی نفی ہے۔ یہ بھی ایمان کی نفی ہے کہ کوئی شخص جو اپنے
پڑوسی کے حوالے سے تو یہاں تک کہا گیا کہ اس کے اتنے حقوق ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرا خیال ہے کہیں اس کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے. اتنے زیادہ اس کے حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. پھر ایمان کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ اصلی ایمان اور حقیقی ایمان، ایمان دو طرح کے، ایک ایمان ہے قانونی اور ایک ایمان ہے حقیقی. قانونی ایمان کیا ہے کہ آپ نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو قانونی ایمان کہتے ہیں. یعنی اب آپ کو مومن تصور کیا جائے گا، خواہ جھوٹا کلمہ پڑھا ہے پھر بھی زبان کا حق ایسا ہے کہ آپ اس کو مومن یا مسلمان تصور کریں گے، اس کو قانونی ایمان کہتے ہیں. دوسرا ایمان حقیقی ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، جس کو تصدیق بالقلب کہتے ہیں. زبان نے ایک بات کہی، دل نے اس بات کی تصدیق کر لی، یہ ایمان حقیقی ہے. اس ایمان حقیقی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی چور جو ہے وہ حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی بھی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی بھی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. کیا مطلب؟ جب بھی کوئی مسلمان ایسا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جو دل والا ایمان ہے پہلے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کے دل سے نکل جاتا ہے، پھر وہ یہ کام کرتا ہے. ایمان دل والا ہو اور انسان چوری کرے اور کسی کو شراب پیے یا کسی زناکاری میں ملوث ہو، یہ ممکن نہیں ہے. بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پہ معلق ہو جاتا ہے، اس کی باڈی سے باہر نکل جاتا ہے اور واپس اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. واپس اس وقت تک نہیں آتا کہ وہ جب تک کہ توبہ نہ کر لے. تو یہ ایمان کے حوالے سے دو چیزیں، ہمارا جو افقی، ہمارا جو عمودی تعلق ہے اور جو ہمارا افقی تعلق ہے، اس کے حوالے سے جب تک ہم کام نہیں کریں گے یا اس کا دھیان نہیں کریں گے ہمارا ایمان نامکمل رہے گا، ایمان کی نفی رہے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کا ایمان ہے ہی نہیں جو یہ کام کرے.